یہ آواز تو نہیں خراب ہو رہی؟ میں مائک سے بڑا دور تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ ایک بچے کو سزائے موت دے دی، یعنی نابالغ کو. آپ خود بھی یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں اللہ کریم اسے پہلے جرم تو کرنے دیتے پھر سزا بنتی ہے، یا اللہ کریم اسے پیدا ہی نہ کرتے، یا اسے ہدایت کیوں نہ دی، یا جہاں ابو جہل جیسے بڑے ہو گئے اسے بھی ہونے دیتے؟ پلیز یہ بات سمجھا دیں، بہت تنگ کرتی ہے. جاوید غامدی صاحب سے لے کر اور بہت سے علماء کا جواب بھی میں نے سنا ہے، لیکن بات نہیں بنتی. سوال کئی طریقے سے کر دیا اس نے. بیٹا آپ میں سے جتنے لوگ، کئی اور لوگ بھی کبھی کبھی یہ سوال بھی کرتے ہیں یا اس پہ سٹک ہوتے ہیں، ایک بات کو سمجھے. یہ سورہ کہف کا واقعہ ہے جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. غامدی صاحب کا یا دوسرے علماء کا تو مجھے نہیں پتا، ان کا جو بھی جواب ہے، یا آپ کہتے ہیں بات نہیں بنتی. بات بنے گی نہیں. میں نے سنا نہیں ہے دوسرے کسی علماء کا. غامدی صاحب ہوتے یا کوئی بھی ہوتے، انہیں میرے خیال میں آپ کو یہی جواب، میں کم از کم یہی جواب دے سکوں کہ میں ویسے بھی علم کا بندہ نہیں ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں. تو جتنا اس واقعے کو میں نے پڑھا ہے، اس میں اس کے سٹارٹ پہ ایک بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، پوری کتاب، صاحب کتاب نبی ہیں، اور ان کا درجہ اللہ قرآن میں جو ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جیسا کہ مثال میں ان 4 اصحاب کا جو ذکر ہے، 4 خاص اللہ کے انبیاء کا، وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں نے آل نوح کو فضیلت دی، یا آل ابراہیم کو فضیلت دی، یا آل موسیٰ کو فضیلت دی، یا آل عیسیٰ کو، آل عمران کو فضیلت دی، یا جیسے میں نے خامد کو بیوی پہ، اللہ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ 4 انبیاء کا ذکر آیا ہے، یہ رسول بھی ہیں، حضرت ابراہیم اسپیشلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، اور آل عمران میں سے حضرت عیسیٰ بھی اگر آئیں تو، یعنی ان میں سے کچھ انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. دونوں کے پاس یہ سٹیٹس. کتابیں ہیں، حضرت ابراہیم پہ بھی صحیفے اترے، ان کے اوپر تو کتاب اتری. تو اس لیول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس یہ کتاب ہے. میری سمجھ جو ہے اس پہ انہوں نے یہ خیال گزرا انہیں، یا اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ اس علم سے اوپر تو کوئی علم نہیں ہے، یا میں بس بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں. تو اللہ کریم نے انہیں اس طریقے سے کہا کہ بالکل یہ سوچنا بھی نہیں ہے، آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں. یہ درجوں میں، علم میں درجات ہیں. ٹھیک ہے. عشق میں تو سب برابر ہے نا، وہ اس کا مطلب معنی کچھ اور ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کسی کے عشق کو اپنے سے چھوٹا نہ جانو، اور نہ ہی اپنے عشق کو کسی سے کم جانو. ٹھیک، یہ کچھ اور بات ہے عشق کی. لیکن جہاں تک علم کی بات ہے، علم میں درجات ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میرے سے بھی زیادہ جس کے پاس علم ہے، یا اس کتاب سے آگے کی جو بات ہے، تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہا گیا کہ آپ چل کے جائیں. جیسے آپ دربار پہ چل کے چلے گئے کسی اللہ والے کو، تو یہ تعظیم ہوتی ہے، اور کوئی آپ نے مانگنے تانگنے نہیں جانا ہوتا. اللہ والے کی آپ تعظیم کرتے ہوں کہ اللہ خود تو ادھر کے سامنے آتا نہیں کہ آپ اس کی کوئی عزتیں کریں، اس کے سجدے کریں یا کچھ کریں. وہ یہی چیک کرتا ہے کہ یہ جو میرے سے ریفرنس سے جو چیز ہے، اس کا کیا لحاظ کرتے ہیں، یہ قرآن کا کیا لحاظ کرتے ہیں، یہ حیا کرتے ہیں، اور قرآن والے کا کیا حیا کرتے ہیں، یا میرے بندے کی کیا حیا کرتے ہیں، اگر یہ کسی کو میرا سمجھتے ہیں ولی اللہ یا جو بھی. لیکن جہاں تک خود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں وہ، اور اللہ سے ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ انہیں کہا گیا ہے، انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ چل کے جائیں. اب وہ خضر علیہ السلام کا تو درجہ ہی نہیں سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ. وہ ان 4 انبیاء کا بھی ان میں بھی ان کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بھی چل کے جاؤ. چلے گئے. وہ نشانیاں، مچھلی اور یہ وہ ساری باتیں، اس میں یہ 3 واقعات ہیں. اور اس میں شروع میں ہی خضر علیہ السلام نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے.
مطلب آپ رہتے وہیں پہ ٹھیک تھا, آپ میرے ساتھ آپ نہیں چل سکیں گے, یا ڈسٹرب ہوں گے یا میرے کام کو روکیں گے, آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک چیز ہی کیپیسٹی سے زیادہ نا. ایک بچہ ہے 5ویں جماعت کا بچہ ہے جیسے, تو اس کو آپ اچانک 10ویں جماعت کی کلاس میں لے جائیں, وہ کیمسٹری کی لیب کے کوئی تجربے کر رہے ہیں, تو اس بیچارے نے ابھی سائنس پڑھی نہیں, تو اس کو تو سمجھ نہیں آنی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو سوڈیم کلورائڈ کھانے والا نمک ہی سمجھتا رہے گا اس کا یہی کام ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا, اس کو نائٹرس آکسائڈ کے ساتھ ملا کے یہ کیا ٹھا کر رہے ہیں, اس کو نہیں سمجھ آئے گی. اب موسیٰ علیہ السلام جب ان سے کہتے ہیں تسی جناب نکلو انہاں دے نہیں مڑنا, انہاں نے انجی ڈگی جگہ انہاں دی اپنیاں طبیعتاں یا پتہ نہیں خراب ہوتا تو آپ کیمرہ اوپر کر لیا کرو, لوگوں کے ایمان خراب ہوتا. اچھا یہ ٹچ ٹیبل کو ٹچ ہو رہے تھے, اچھا پش ہو گئی ہوگی نا ادھر کو. تو آپ کی بات کا میں سمپل یہی جواب دوں گا کہ خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ تینوں واقعات تھے. جب تینوں واقعات ہو گئے, کشتی میں سوراخ کر دینا یا وہ گرتی دیوار کو سہارا دینا اس بدبخت شہر کے لوگوں کی جنہوں نے مسافروں کی بھی کوئی قدر نہیں کی اور بدتمیزی کی, اس کے باوجود ان کی گرتی دیوار کو سہارا دیا. اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ چھوٹے بچے کو یا نابالغ بچے کو, گلی میں کھیلتے بچے کو انہوں نے قتل ہی کر دیا بلا وجہ, نظر نہیں آئی کوئی وجہ. موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے, یا انہوں نے اعتراض کر دیا کہ میں خود بھی نہیں آپ کے ساتھ آگے جا سکتا, مینوں نہیں چاہیے تھا علم ہے, مطلب یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. میں نے کہا جی میں نہیں جاتا, مجھے رخصت دے دیں, لیکن مجھے یہ تینوں باتیں سمجھائیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بس سمجھا دی باتیں. موسیٰ علیہ السلام نے آرگومنٹس نہیں کیے جو آپ لوگوں کے آرگومنٹس ہیں یا دوسرے لوگوں کے آرگومنٹس ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا اسپیشلی, مطلب کشتی کا انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ نے قابو کر لینی تھی تو میں نے اس لیے اس میں سوراخ کر دیا کہ وہ ان بچوں کے کام آ جائے, یتیم بچے تھے وہ اپنا کام کرتے رہیں, بادشاہ تو کشتیاں چھین رہا تھا, اس نے جنگ پہ جانا تھا, ان کی نئی کشتی تھی, میں نے سوراخ کر دیا تھوڑا. دوسری دیوار جو گر رہی تھی وہ یتیم بچے کا مال تھا اس کے اندر, تو اس کے کام آ جائے گی. تیسرا جو سوال تھا کہ جی وہ بچہ قتل کر دیا آپ نے بلا وجہ, اب اس میں انہوں نے انہیں کہا ہے کہ یار اس نے بڑے ہو کے بہت بڑا بدماش بننا تھا, اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں, تو اس نے ان کو بڑھاپے میں ذلیل کرنا تھا, ان کی نیک نامی بھی خراب ہوتی, اس کی وجہ سے ان کا بڑھاپا خراب ہوتا, بس اس کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ آرگومنٹس نہیں کہے, وہ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو افلاطون ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ اس بچے کو پیدا ہی نہ کرتا, پیدا کر دیا ہے تو پھر اس کو ہدایت دیتا, اللہ اسے ہدایت کیوں نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اور اللہ کریم نے پہلے کم از کم اس تک ہدایت کا میسج تو جانے دیتے, ٹھیک ہے, یا اس کو بڑا ہو لینے دیتے. یہی ہے نا سوالات اصل جو ہماری دماغ گھومتے ہیں. یا کم از کم پہلے وہ بڑا ہوتا, پھر وہ ماں باپ کو ذلیل کرتا, اس کے بعد سزا دیتے, اس کو پھانسی کی سزا دیتے اگر وہ کوئی قتل ہی کر دیتا یا کچھ کر دیتا. مطلب اللہ کریم نے اس کو ہدایت دے دیتے, یا اس کو چانس تو دیتے بڑا ہونے کا, اسی طرح کی ہے نا, یا اسے پیدا ہی نہ ہونے دیتے, ٹھیک ہے. ٹھیک کاکی اس کو چھوڑ, اب اس کو چھوڑ, اس کو کھڑے ہونے دے, اور پیچھے دروازے کے پاس جا کے بیٹھ, اس کو اور تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھو. تو وہ دروازے کے پاس جا کے, لیکن ٹیک نہیں لگانی ہے آپ نے, پیچھے سے ہوا آنی چاہیے آپ, ہاں بس ادھر کو آپ منہ کر کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے ہو گیا تاکہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام تو واپس آ گئے, کیونکہ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ کوئی چھوٹا علم نہیں تھا. وہ توریت جب انہیں دی گئی ہے وہ پوری قوم کو ہدایت دینے کا علم, میسج ہے وہ. لیکن جو خضر علیہ السلام کے پاس علم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے, کس بیس پہ, اس میں یہ لاجک نہیں چل رہی جو ہماری ہے. اسی طرح غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں, انہیں اس سوال کا جواب یہی دینا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ غامدی صاحب یا دنیا کا کوئی بھی آج کل کا عصر حاضر کا عالم وہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتا ہوگا یا سمجھ رکھتا ہوگا, یا اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش فرمائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو خضر علیہ السلام مل جائیں گے تو وہ کدھر تو قتل نہ کرنا ہے, ٹھیک ہے.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। وہ ہیں ڈیوٹی کے بندے, ٹھیک ہے. وہ انہیں تو جو کہہ دیا ہے کہ یار مردہ ہی تو ٹھیک ہے, نہیں تو مار دیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس اپنا علم ہے, ٹھیک. وہ میرا جواب یہی ہے کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی اگر, تو آپ بھی سمجھنے کی کوشش نہ فرمائیں, آپ ماننے کی کوشش فرمائیں, ٹھیک ہے. کچھ باتیں, ساری باتیں سائنس پہ رکھ کے, مطلب سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن باجی اجے بھی بڑی پینڈو جئی ہے. آج سے 10 سال بعد والی سائنس جو ہے نا, وہ آج کل کی سائنس پہ ہنس رہی ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس سے اگلے 5 سال والی اس کے اوپر ہنس رہی ہوگی. یہ علم ہے جو آپ کے اوپر انفولڈ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے مذہب کے معاملات میں بھی, اللہ کے معاملات میں بھی, ہر چیز میں سائنس آج کل کئی بڑے بڑے صاحبان سائنس سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں ان کے. مجھے مودودی صاحب آج یاد آ رہے ہیں, ان کی ایک اور چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے, تو وہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کر دیتا ہوں کہ اسی طرح میرے جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب, وہ مودودی صاحب کو بڑے مودودی صاحب کا پتہ ہے آپ لوگوں کو, تفہیم القرآن, انہوں نے قرآن کریم کی تشریح لکھی ہوئی ہے. جماعت اسلامی جو ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں. پھر غداری کا بھی مقدمہ ان پہ چلا, پھانسی بھی ہو گئی انہیں سزا, تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ کسی کو حیا آ گئی اور وہ کہانی رک گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح کی کہانی تھی ساری جو آج کل بھی چل رہی ہے, ان پہ بھی بغاوت اور پتہ نہیں کیا کیا مقدمے. لیکن بہرحال ان کا بڑا کام ہے, خلافت اور ملوکیت ایک ان کی کتاب ہے, میں نے پڑھی تو نہیں لیکن میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے. اس کے کچھ حصے میں نے پڑھے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. اس میں مجھے وہی بڑا زبردست لگتا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ مولا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی, سوال یہ ہے کہ جب امام نے بیعت نہیں کی تو پیچھے والوں نے کیسے کر لی, ٹھیک ہے, باقیوں نے کیسے کر لی. یہ ان کا بڑا خوبصورت سا فکرہ ہے. اینی ویز, انہی کو کسی سائنسدان نما ڈاکٹر صاحب نے جا کے بتانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے روزے کے یہ فائدے ہیں, یہ روزہ رکھیے نا تو اس کے یہ سائنٹیفک فائدے ہیں, جسم میں یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو ممبر پہ بتائیں کہ یہ بڑے میڈیکل فائدے ہیں روزے کے, ٹھیک. حالانکہ میرا خیال ہے کہ اگر زبردستی آپ نے روزے اس طرح رکھوانے ہیں نا, تو آپ پاکستان کے سارے مردوں کو بتا دیں کہ روزہ رکھتے ساتھ ہی آپ کو ویاگرا کی ضرورت نہیں رہے گی, یہ سارے پورا سال روزے رکھنا, ٹھیک ہے. مطلب اینا ہی مردانہ کمزوری دے اشتہار تھلے لکھ دو کہ جی اینا ہی کافی ہے, سائنٹیفک فائدہ ہو جائے گا. مطلب یہ, لیکن وہ بات کٹ اٹ شارٹ کہ مولانا صاحب کو وہ ساری بات سنا رہے تھے. اسی طرح کوئی دوسرا شروع ہو گیا ساتھ, ان کا یہ نماز کا بڑا فائدہ ہے. سجدہ جدو تھلے رکھنے نا جی, بلڈ پریشر ادھر نو آتا ہے, سر تھلے رکھ دو جدو یہ ہو جاتا ہے, تو اللہ کا بندہ پھر اللہ نے جس عالم کو دیا ہوتا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا یہ تو فائدے آپ مجھے گنا رہے ہیں, شہادت کے بھی کوئی میڈیکل فائدے گنائے, چپ, انہوں نے کہا میری بات سنیں, میں ممبر سے یہی بتا سکتا ہوں یا مجھے بتانا ہے کہ اللہ کا حکم ہے رمضان کے روزے رکھو, اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو. میڈیکل فائدہ ہے یا نقصان ہے, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ کی سائنس کہہ رہی ہے فائدہ ہے, کل کہہ دے کہ نقصان ہے, تو روزے چھوڑ دیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے. یا آپ یہ لاجک سے مان رہے ہیں اس کو, یہ ہر چیز آپ کی لاجک میں نہیں آئے گی. خدا کا حکم ہے, اس کو ماننا ہے, جو حکم ہے وہ حکم ہے. اس کے میڈیکل فائدے نکل آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ عقل والے سوچیں کہ یار 1400 سال پہلے سرکار دو عالم مائکروسکوپ لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, یا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو نہیں کر رہے تھے روزے کے, انہوں نے اپنا حکم تو دیا نہیں ہے, وہ تو رب نے انہیں کہا, انہوں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا. آپ کو آج فائدے نظر آ رہے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود رمضان میں 10 روزوں کے بعد میرا تو کلو وزن بڑھ گیا, ٹھیک ہے. کیڑے میڈیکل فائدے, میڈیکل بھی کہہ رہی ہے کہ دھیان نہ کھاؤ, لیکن پکوڑے کون چھوڑے, ٹھیک ہے. اس لیے جو مودودی صاحب کی وہ بات کو ریلیٹ ہی کرنا ہے حضرت خضر والی بات سے, کہ غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں, کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو, میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں خود یہ سوال کئی بار جان کے تھرو کرتا ہوں آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرنے کے لیے,
کہ یار اللہ کے بندے جو ہیں نا یہ سارے آپ کے فارمولوں میں نہیں آئیں گے. اللہ کس سے کیا کام لے رہا ہے آپ تو نہیں نا کر رہے, ٹھیک ہے, آپ کے ذمے جو کام لگا چپ کر کے وہ کریں, ٹھیک. ایویں نہیں کسی نے کیا کہ علمو بس کریو یار, علمو اکو حرف درکار, ٹھیک ہے, علمو بس کریو یار, علمو اکو حرف درکار, علمو بس کریو یار. جنہ پڑھے ایک رکوع, اب رکوع کئی سورہ فاتحہ سمجھتے ہیں اوپننگ, کسی نے اوپننگ ہی دیکھی ہے کہ واہ یار جس کتاب دی اوپننگ ایسی ہے وہ باقی کیسی ہوئے گی. تو جنہ پڑھے ایک رکوع انہاں ملے یار دا بوا, کہ اتھے ہی انہیں ڈیرے لاتے ہیں باہر ہی بیگنے کے بعد, ٹھیک ہے اندر کی جانا ہے یار, باہر مکھڑا ہی ایسا ہے, ٹھیک ہے. یا کئی لوگ رکوع جو ہے آنکھ کو بھی عین کی شکل یہ نا ایسے عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں. جنہ پڑھے ایک رکوع انہاں ملے یار دا بوا, تے جیڑے پڑھن پاس پارا, مدرسوں میں کئی بار پائیا پائیا کر کے پڑھاتے ہیں, تے جیڑے پڑھن پاس پارا در در دا پھر وہ منگن ہارا. مدرسوں میں یہ رسم بہت ڈل گئی ہوئی تھی کہ بچوں کو قرآن شریف پڑھانا, پھر کہنا چلو سب پورے گاؤں سے کھانا مانگ کے لاؤ, ٹھیک ہے. در در دا وہ منگن ہارا, پڑھ اس نے پاؤ قرآن لیا ہے اور منگتا بنا ہوا ہے لوگوں کے دروں پہ جا کے, تو کیا سمجھ آئیے اس کو. زیادہ علم آ گیا ہے, علم حاصل کرتا پیا قرآن دا تے منگتا پیا ہے, تے انہوں منگتا بناتا پیا ہے لوگوں کے دروں پہ جا کے, اور وہ اپنا بچا کچھ اسے ڈال کے دے رہے ہیں. در در دا وہ منگن آ رہا. جنہ پڑھے پورا قرآن, مجھے بہت پتہ ہے, میں جو قرآن شریف پڑھ لیا نا, جو مجھے پتہ ہے نا, جنہ پڑھے پورا قرآن, میں نے قرآن ختم کر لیا, اور یار جان دے میں نے 4 بار ختم کر لیا ہے. اچھا نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. جنہ پڑھے پورا قرآن رب بھی رکھے تے روے ایمان, ٹھیک ہے. وہ عموماً دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور بڑی بری مار کھاتے ہیں. ایسے عالم جو ہر بات جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ ان کے علم کی زوال کی سٹارٹ ہوتی ہے اور لا علمی کی خبر ہوتی ہے. یہ انہوں نے ہر بات پہ کہنا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. عالم وہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے. خضر علیہ السلام نے وہ بچہ کیوں مار دیا تھا, آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں اللہ کا حکم آ گیا, انہوں نے یہ نہیں سوچا, انہیں جو بھی حکم آیا اللہ کا بندہ, تو آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ کچھ اللہ کے بندوں کے کچھ اپنے ہی کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اڈے فارمولے نہیں ہونے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کام دیا, ان کی شریعت کے مطابق چھوٹے بچے کے اوپر نہیں لگتی. چھوٹا بچہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسی عمر میں اس نے قتل بھی کر دیا تو خیر ہے, ٹھیک ہے. وہ علیحدہ ایک سسٹم ہے. لیکن بیچ میں یہ بندے, موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھی نا, موسیٰ علیہ السلام تو اناؤنس کر چکے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے ادھر سے خبر آ رہی ہے, میں دور سے خبر لاتا ہوں. یہ وہ خضر علیہ السلام نے تو نہیں کہیں کوئی دعویٰ کیا, انہیں تو کوئی نہیں جانتا, اسی علاقے میں پھر رہے ہیں, ادھر ہی پھر رہے ہیں, وہ ویچی اپنا کام بخائی جا رہے ہیں. وہ سرکاری بندے وچ ہی ہوندے نے, ٹھیک ہے. تو وہ بچو پا جی تسی ضرور سمجھنا کہ خضر صاحب تانوں ہی سمجھان آ جان, ٹھیک ہے. دسن جو کہ بھی نہ بچو. اگلا سوال جی. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ